صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی 6 اور 7 آیت ہے. 5 آیتیں الحمدللہ مختصر تشریح اور تفسیر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. یہاں سے 15 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں اور کفار کی 3 قسموں کے بارے میں بیان فرمایا ہے. شروع کی 5 آیتیں ایمان والوں کے بارے میں اور ایمان والوں کے نتائج کے بارے میں. اب یہاں سے 15 آیتوں میں کفار کی قسموں کا بیان، 3 قسمیں ہیں کفار کی، ان کا بیان آ رہا ہے، اور تینوں کا انجام اور نتائج کو بھی اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں. ان 2 آیتوں میں کفار کی پہلی قسم کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بڑی عجیب و غریب آیت ہے. شروع ہی میں کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف اعلان کر دیا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا. یہ کفر کی کون سی قسم ہے؟ کفار کی یہ کون سی قسم ہے جو ظاہراً بھی کفر اور باطناً بھی کفر میں مبتلا ہے؟ انہیں دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اور عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار، جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ یا دنیا بھر کے کفار اور مشرکین مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے نبی، اے محمد، ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کسی بھی صورت میں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد چند مہینے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کی انتظاری میں تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے، اے کمبل اوڑھے ہوئے، اٹھو اور ڈراؤ، یعنی پوری انسانیت کو ڈراؤ. پہلا حکم ہے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد. خوشخبری کی بات بعد میں آئی، لیکن ڈرانے والی بات سب سے پہلے آئی. کیوں؟ خالق کائنات، سب کچھ وہی ہے، سب کو پیدا اسی نے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں اکیلا میں ہی ہوں، کہ ہر انسان، ہر مخلوق میری اطاعت کرے. اب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ کفر میں اتنے جمے ہوئے ہیں، جیسے کہ
کل کی آیت میں، کل کی بات میں ایک آیت آئی تھی وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلْوًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سختی کے ساتھ یہ لوگ انکار کرتے ہیں حالانکہ اسے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، جیسے کہ ابو جہل کا قصہ ہے، ابو لہب کا قصہ ہے، سب جانتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو معلوم یہ ہوا دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہر صورت میں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بات پہنچانا ہے۔ اور قرآن بار بار دہراتا ہے نبی علیہ والسلام کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیں، لیکن پہنچانے کی ذمہ داری میں کاہلی اور سستی نہیں اپنانی چاہیے، اس میں چستی، چالاکی، ہوشیاری اور نرمی، آواز میں نرمی، الفاظ میں نرمی، لہجے میں نرمی، سب کچھ اپناتے ہوئے سمجھاتے رہنا ہے۔ ہر نبی کو یہی حکم تھا کہ ڈرائیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ماننا نہ ماننا اس کے چکر میں آپ نہ رہیں۔ اب ہم لوگ بھی اپنی اولاد کو نماز کے لیے بولتے ہیں، 2-4 بار بولتے ہیں، 10-15 بار بولتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے کہنے پر جواب صاف صاف یہ دیتے ہیں بھئی بہت بولتے ہیں، مانتا نہیں مانتا نہیں ہے، اس لیے خاموش ہونا جرم ہے۔ بولتے رہنا ہے، مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے، بولتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ نمازی ہو جائے۔ کیوں؟ بیوی بچے ہمارے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھ گچھ کرے گا، اور سب سے اولین چیز نماز ہے۔ تو نماز کے بارے میں ہم کو بڑی احتیاط ضروری ہے۔ ہم بھی پڑھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ بھی نماز قائم کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہیں اور خود بھی اس پر جمے رہیں۔ سوچ کر دیکھیں کیسی آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کی یہ جماعت جو کھلا کفر میں مبتلا ہے، یہ بھی جانتے ہیں حق کیا ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ناک کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ عام طور سے بعض احباب اس قسم کی آیتوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ بولتے ہیں یہ سب کفار کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے آیتیں نہیں ہیں۔ نہیں، آدمی جب نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے کہ احیاء العلوم میں ہے، حضرت شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتدال فی مراتب الرجال، جس کا اردو نام اسلامی سیاست کتاب ہے، اس میں اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی آداب کو چھوڑے گا اس کی سزا مستحبات اس سے چھوٹیں گے۔ اب مستحبات جب چھوٹیں گے تو اس کی سزا سنت چھوٹے گی، اب سنت چھوٹے گی تو اس کی سزا فرائض چھوٹیں گے۔ اب جب فرائض کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا، آدمی کفر کے قریب پہنچ جائے گا۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے سلسلے میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب جب آدمی بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ حدیث ہم کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ دوسرا گناہ کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ میں اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، آدمی جب یہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نقد سزا دوسرے گناہ پر اسے لے جاتا ہے، یعنی یہ فوری سزا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کیا تو فوراً دوسرا گناہ کرتا ہے۔ اب چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں مہر لگ جاتا ہے، اب وہ دین کی بات کو قبول نہیں کر پاتا ہے، اور جو چیز برائی کا مادہ اس کے دل میں جمع ہو گیا ہے وہ اس کے دل سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی، سیل لگا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے سیل کسے بولتے ہیں۔ سرکار کے طرف سے جب کسی کمپنی میں سیل لگ جاتی ہے یا کسی گھر میں سیل لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی ہے، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت کر۔ یہ کب ہے؟ گناہ پر۔ یہ صرف کافر کے لیے نہیں، تو اب یہ آیت دیکھنے میں کفار کے لیے ہے، لیکن حدیث ہمارے سامنے ہیں، قرآن میں آیتیں ہمارے سامنے ہیں، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ہدایت قبول کرنے کی پہلی جگہ دل ہے۔ لو لم یبعث اللہ تعالی، اگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتا تو عقل مندوں کو واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ عقل اور دل ماحول کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن کام دونوں کا ایک ہے، ذرا سا فرق ہے، اس کا بھی موقع نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اس کے بعد ہدایت کے پہنچنے کی جگہ کان ہے۔ آدمی سن کر ہدایت پر آ جاتا ہے۔ پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تم کو سنوائی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمایا ہے وہ سنوائی کی نعمت ہے، اور بچہ سب سے پہلے سنوائی کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے ہی دنیا کی چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ جیسے ماں کی آواز آئی تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے ماں کو، لیکن آواز سے مانوس ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بچہ جو پیدا ہوا ہے اس آواز سے مانوس ہوتا ہے جو ماں کی ہے، باپ کی آواز بھی بعد میں پہچانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں اس سے پہلے بھی بات آ چکی تھی، فَسَوَّى فَهَدَى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ اب ہدایت کی تیسری جگہ، تیسرا محل آنکھ ہے۔ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ کیوں پڑا؟ ماضی کی جو گناہوں پر اصرار ہے۔ اور ایک بات صاف صاف سن لیں، گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ پر اصرار کرنا گناہ ہے۔ گناہ پر اصرار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور گناہ کرنا انسان کا خاصہ ہے۔ اور گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا ہے غفور، تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گناہ گار کے توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ گناہ کرے گا نا تو توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اللہ خود حدیث قدسی ہے، بندہ جب گناہ کر کے توبہ کرتا ہے ایسا ہی خوش ہوتا ہے کہ ایک مسافر اپنے توشے کے ساتھ سفر کر رہا ہو کسی اونٹنی پر یا گھوڑے پر، اور تھک کر سو جاتا ہو، آنکھ کھلتی ہے تو وہ سوار اور اس کا توشہ سب گم ہو گیا۔ اب اٹھ کر وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، بے چین ہو کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر تھک کر سو جاتا ہے۔ اب جو آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری، گھوڑا ہو یا اونٹ ہو، اسی توشے کے ساتھ سامنے کھڑا ہے، تو کتنی خوشی ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، رب العالمین، وہ بندے کے گناہ کے بعد توبہ کرنے سے اس بندے سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اب توبہ کی توفیق یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنے سے مہر لگ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آنکھ سے بھی وہ ہدایت نہیں حاصل کر پاتا ہے، نہ کان سے ہدایت حاصل کر پاتا ہے، نہ دل میں سوچ و غور و فکر کر کے حاصل کر پاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غصے سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، آمین یا رب العالمین۔